امت تو بنو، امت تو بنو، امت تو بنو، اللہ کا واسطہ دیتے۔ اپنے نبی کے دل پہ کیوں خنجر چلاتے ہو؟ ان کے سینے زخمی کو اور کیوں زخمی کرتے ہو؟ میرے نبی نے تو عبداللہ بن ابی جیسوں کا جنازہ پڑھایا۔ میرے نبی کی محفل میں منافق بیٹھے ہوتے تھے، آپ نے کسی ایک کو نہیں وہاں سے اٹھایا، ایک کو نہیں اٹھایا، ایک کو نہیں اٹھایا۔ تم کون سے اسلام کے داعی ہو کہ تم مسلمان کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہو اور تم اسے سلام کا جواب نہیں دیتے ہو، تم اس کے مصافحہ نہیں کرتے ہو؟ ہماری جماعتیں مسجد میں چلے جائیں، کتنے میرے مسلمان نادان بھائی ہیں بستر اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، مسجد ناپاک ہو گئی، مسجد صاف کرو، مسجد ناپاک ہو گئی۔ یہ اسلام، یہ اسلام۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، دیکھو میں تمہارے عقیدے کو نہیں چھیڑ رہا ہوں، تمہیں تمہارا راستہ مبارک، تمہاری منزل، ہم سب کی منزل اللہ اس کا رسول ہے، اللہ ہم سب کو پہنچائے اپنے فضل و کرم سے، لیکن اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت بنو۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے قیامت کے دن شرمندہ نہ کرنا، مجھے قیامت کے دن شرمندہ نہ کرنا، لا تسودوا وجہی یوم القیامہ۔ میرے نبی کے آخری خطبے کے الفاظ ہیں ابن ماجہ کی روایت میں کہ مجھے قیامت کے دن شرمندہ نہ کرنا۔ میرا نبی ہمیں هو سماکم المسلمین من قبل، میرے اللہ نے ہمیں مسلم کہا، میرے نبی نے ہمیں مسلم کہا، میرے نبی نے ہمیں مومن کہا۔ اس کے آگے مذہب کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ مذہب راستہ، 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 دین، ان الدین، ان الدین، ان الدین، دین، دین، اسلام، ایمان، اسلام، ایمان، مذہب راستہ۔ دین سب کی منزل ہے، ایک نے یہ راستہ لیا، ایک نے یہ لیا، ایک نے یہ لیا، ایک نے یہ لیا۔ آپ کہتے ہو وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، تم اپنے پر چلو، اسی کو ٹوکتے۔ اگر سمجھانا چاہتے ہو پیار سے سمجھاؤ، گالیاں دے کر، کفر کے فتوے لگا کر۔ بھائیو اللہ کے واسطے واپس آؤ، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، زمین کے تیور بدل رہے ہیں، فلک کی آنکھیں بدل رہی ہیں، اور ہم اس سے نہ نکلیں۔ سارے عالم کا باطل تمہیں نگل جانے کو ہے، اور تم ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو۔ اللہ نے دنیا پھیرائی، کبھی ایسا نہیں رویا جیسے اسپین میں جا کے رویا، مسجد قرطبہ میں کھڑے، ہائے ہائے ہائے، میں یہاں پھر رو رہا ہوں۔ مجھے اس پہ رونا نہیں آیا کہ مسجد ویران ہو گئی ہے اور گرجا بن گئی ہے، مجھے اس پہ رونا نہیں آیا کہ 800 سال کے بعد یہاں اسلام کے آثار مٹ گئے، مجھے اس پہ رونا آیا کہ جس وجہ سے اسپین سے اسلام مٹا تھا وہ ساری وجہ میرے ملک میں زندہ ہو رہی ہیں۔ میں اس پہ رو رہا ہوں۔ ان علماء کی مت سنو، ان خطیبوں کی مت سنو جو تمہیں فرقوں میں بانٹ دیں، وہ کتابیں مت پڑھو جو تمہیں کسی مسلمان فرقے کے خلاف بھڑکا دیں۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے مثبت بن جاؤ، مثبت بن جاؤ، مثبت بن جاؤ۔ ارے میرا اللہ کریم ہے، کس سے واسطہ ہے تمہیں پتہ ہے؟ قارون کا نام سنا ہے؟ بولو، قارون کا نام سنا ہے؟ او بولو تو صحیح۔ اپنی نوعیت کا واحد مجرم، نبی پہ تہمت لگائی فحاشی کی، موسیٰ علیہ السلام زنا کی تہمت، موسیٰ علیہ السلام بکھرے، اللہ نے کہا کہ زمین کو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا زمین پکڑ، قارون اندر، موسیٰ معافی دے دے، پھر نہیں کرتا، اور پکڑو، وہ اندر، موسیٰ معافی دے دے، اب نہیں کرتا، اور پکڑو، موسیٰ معافی دے دے، اور پکڑو، وہ معافی مانگے، وہ کہ اور پکڑو، سارا زمین میں دھنس گیا۔ سن رہے ہو؟ دو رکوع سورہ قصص میں اللہ نے سنائے ہیں قارون کے، ان قارون کان من قوم موسیٰ۔ اب اپنے رب کی کریمی بھی سنو، تم میرے نبی کی امت بیٹھے ہو۔ میرے اللہ نے کہا موسیٰ، موسیٰ بڑا جیدار نکلا تو، اس نے اتنی دفعہ معافی مانگی تو نے معاف نہ کیا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر کے باہر نکال دیتا۔ کیوں لوگوں کو جہنم میں جہنمی بنا رہے ہو؟ کیوں لوگوں کو، تمہارا کام لوگوں کو مسلمان بنانا ہے یا مسلمان کو کافر بنانا؟ اللہ قیامت کے دن دو آدمیوں سے کہے گا چلو جہنم، ایک دوڑ لگا دے گا، ایک تھوڑا سا جائے گا، یوں دیکھے
پھر جائے گا پھر یوں دیکھے گا، پھر جائے گا پھر یوں دیکھے گا، اللہ دونوں کو بلا لے گا، اے آؤ واپس آؤ۔ وہ جو دوڑ لگائے گا اس سے پوچھے گا تجھے پتہ نہیں آگے کیا ہے، دوڑ کیوں رہا تھا؟ کہے گا یا اللہ ساری زندگی تیری نہیں مانی، جس کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ ہے، میں نے سوچا آج ہی مان لوں، شاید آج ہی تیری رحمت آ جائے۔ اچھا تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا؟ کہ اللہ تیرے نیک بندوں سے سنا تھا تو بڑا مہربان ہے، تو میں مڑ مڑ کے دیکھتا تھا کہ اتنا بڑا مہربان مجھے ڈراوا ہی دے رہا ہے، ابھی مجھے واپس بلا لے گا، ابھی مجھے واپس بلا لے گا۔ میرا اللہ کہے گا تم نے میرے ساتھ بڑا اچھا گمان کیا، جاؤ جنت، جاؤ جنت۔ ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک 50 اللہ کہے 51 کر دے تینوں معافی دینا، وہ کہے گا ایک تو میں لے ہی لینی ہے۔ تو آئے گا اماں ابا دادا دادی نانا نانی چاچا چاچی پھوپھا پھوپھی خالہ خالو سارے انکاری، بھائی بہن بیوی بچے بیٹیاں سارے انکاری، نہ جی نا، کیا پتہ وہی ایک ہماری کم ہو گئے، پھر تو کہے گا ہائے۔ ایک آدمی کہے گا رمیاں ہائے کیوں ہے؟ کہے گا ایک نیکی سے مار کھا گیا، ایک نہیں مل رہی، جہنم میں جانا پڑے گا۔ وہ کہے گا خوش ہو جا کام ہو گیا تیرا۔ کہے گا کیسے؟ کہے گا میرے پاس ایک ہے میں دیتا ہوں، میرے پاس ہو تو بھی کوئی فائدہ نہیں، نہ ہو تو بھی کوئی فائدہ نہیں، میں دیتا ہوں۔ وہ کلا بازیاں لگاتا، یا اللہ کام بن گیا کام بن گیا، کیسے؟ کہ وہ بلاؤ وہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم اس سے نیکی دیتے ہو؟ کہے گا ہاں۔ کیوں دیتے ہو؟ آج تو ماں نہیں دیتی۔ وہ کہے گا یا اللہ میری ایک ہے، میرے تو کسی کام کی ہے نہیں، تیرے بندے کا کام ہو جائے۔ میرا اللہ کہے گا تو آج مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، آج کے دن مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، چل تیری سخاوت پر تو بھی جا اور یہ بھی جا۔ جب ایسے رب سے واسطہ ہو پھر یوں نا امیدی مایوسی، ہاں ہم توبہ کریں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، میں ایک اپیل کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہتا ہوں کہ بھائیو جب آپ عید گزار لو تو کچھ وقت تبلیغ میں لگانا، کہ بہت خوبصورت کام اللہ نے تبلیغ کا دیا ہے، صدیوں کے بعد ایک محنت ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہو رہی ہے، تو نیت کرتے ہو نا انشاءاللہ تبلیغ میں لگنے۔ دوسرا یہ کہتا ہوں یہاں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لو، بیٹھے بیٹھے توبہ کر لو، کسی سے لڑے ہوئے ہو توبہ، جا کے معافی مانگو گا صلح کروں گا، کسی کبیرہ گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں میں توبہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا۔ اس وقت اللہ کی رحمت بارش کے قطروں کی طرح ہے، عرش تک دروازے کھل چکے ہیں، اتنا بڑا مجمع پورے لاہور میں کہیں نہیں ہوگا، کہیں نہیں ہوگا، میرا غالب گمان ہے، اور کہیں نہیں ہوگا۔ اور اتنی اللہ کی رحمت کی بوچھاڑ، جتنا مجمع زیادہ ہوتا ہے رحمت زیادہ ہوتی ہے۔ رمضان اور اللہ کا عرش تک دروازے کھل چکے ہیں، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں۔ جب ہم توبہ کریں گے نا سیدھی جا کے میرے رب کے عرش کے دروازوں کو جا کے ہلا کے رکھ دے گی، اور ہماری توبہ کے ساتھ ہماری بخشش کا فیصلہ بھی ساتھ ہی ہوگا۔ تو میرے بھائیو میں آپ سب سے مستورات سے آپ سب سے کہتا ہوں کہ آؤ ہم بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیں۔ زہ مقدر جب ہم توبہ کریں گے نا سیدھی جا کے میرے رب کے عرش کے دروازوں کو جا کے ہلا کے رکھ دے گی، اور ہماری توبہ کے ساتھ ہماری بخشش کا فیصلہ بھی ساتھ ہی ہوگا۔ تو میرے بھائیو میں آپ سب سے مستورات سے آپ سب سے کہتا ہوں کہ آؤ ہم بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیں۔ کرتے ہو توبہ؟ کرتے ہو توبہ؟ کرتے ہو توبہ؟ ہاتھ اٹھاؤ میرے ساتھ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے زمین آسمان کے رب، اے محمد مصطفیٰ کے رب، اے عرش و فرش کے رب، اے لوح اور قلم اور کرسی کے رب، یہ تیرے بندے تیرے غلام تیری باندیاں شدید گرمی میں، مسجد ٹھنڈی ہے لیکن رش کی وجہ سے گرم ہو چکی ہے، یہ روزے کی پیاس اور روزے کی بھوک، ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، ہم سب کرتے ہیں۔ ہماری توبہ قبول فرما لے، ہماری توبہ قبول فرما لے، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، یا اللہ تو ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہم ماؤں کے پاؤں پکڑ لیں، تھوڑی دیر وہ غصے ہوتی ہیں، پھر وہ گلے لگا لیتی ہیں، پھر وہ معاف کر دیتی ہیں، پھر وہ ماتھا چومتی ہیں۔ باپ 2 دن ناراض رہتا ہے، جب بار بار معافی مانگتے ہیں تو وہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اے وہ شہنشاہ جو خود کہتا ہے کہ میں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، جو خود کہتا ہے کہ تیری رحمت تیرے غصے سے آگے ہے، جو وہ خود کہتا ہے کہ تمہیں عذاب دے کے اسے خوشی کوئی نہیں،
یہ تیرے محبوب کی امت ٹھکرائے ہوئے دھتکارے ہوئے ساری دنیا ہمیں ترنوالا سمجھ کے نگل رہی ہے، ہمارے بچیوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں۔ آج تو تجھے کہانی سناتے ہیں جیسے نوح علیہ السلام نے تجھے کہانی سنائی تھی، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، تو پھر تو نہ اپنا نظام چلایا تھا اور اس زمانے کے باطل کو تو زیر و زبر کر دیا تھا۔ میرے مالک، ہمارے زمانے کا باطل اس باطل سے بڑا ہے، ہمارے زمانے کے فرعون موسیٰ کے فرعون سے بڑے ہیں، ہمارے زمانے کے قارون موسیٰ کے قارون سے بڑے، ہمارے زمانے کے نمرود ابراہیم کے نمرود سے بڑے۔ یا اللہ، یا اللہ، یہ سارا مجمع تیری منت کرتا ہے، ہمیں معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنی محبت دے دے، اپنا تعلق دے دے، اپنا قرب دے دے۔ ہم تھکے ہوئے ہیں، ہم ڈرے ہوئے ہیں، جیسے بچہ پٹ پٹا کے سہما ہوا آتا ہے، اماں مجھے چھپا دو، مجھے لڑکے مارتے ہیں۔ میرے رب، تیرے محبوب کی امت کی بچیاں ذبح ہو رہی ہیں، معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں، ان کی لاشیں پانی پر تیرتی ہوئی تجھے فریاد کرتی ہیں کہ ہمیں کس جرم میں مارا گیا۔ معصوم بچہ تو کافر کا بھی معصوم ہوتا ہے، مر جائے معصومیت میں تو جنت میں جاتا ہے۔ تیرے محبوب کی امت، تیرے محبوب کی امت جن کے لیے تیرے نبی تڑپ تڑپ کے روئے، اے میرے مالک تو جبریل کو بھیجتا تھا، جاؤ میرے نبی کے آنسو پوچھو اور ان سے پوچھو کیوں رو رہے ہیں آپ اتنا۔ تو میرے مولا آپ کے نبی فرماتے تھے کہ مجھے میری امت کا غم، میری امت کا درد رلا رہا ہے، تو آپ فرماتے تھے کہ میرے محبوب آپ روئے نہیں، ہم آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے۔ یہ تیرے حبیب کی امت ٹھکرائی ہوئی دھتکاری ہوئی کن کن دکھوں سے گزر کر آئے بیٹھے، تو سے معافی مانگتے، معاف کر دے، اور تو اعلان کر دے جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ کتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، یا اللہ تو معاف کر دے، معاف کر دے، راضی ہو جا، راضی ہو جا میرے مولا، اس امت کی بہار دکھا دے، اسلام کی بہار دکھا دے۔ ہمارے فرعونوں کو پکڑ، ہمارے قارونوں کو پکڑ، ہمارے شدادوں کو پکڑ، ہمارے نمرودوں کو پکڑ۔ اے اللہ، ان کی زبانوں پر ہے تمہارا اللہ کدھر ہے، بلاؤ اپنے رب کو، یہ مجمع تجھے بلانے آیا ہے۔ غریب کا بچہ بھی پٹ کے ابا کو کہتا ہے باہر چل میں نے چھوڑا ماریا ہے، وہ بھی باہر آ جاتا ہے میرے پتر نو کہہ ماریا ہے۔ آج تیرے حبیب کی امت تجھ سے کیا چیز چھپی ہے میرے مولا؟ ہماری بچیوں کی عزتیں نیلام ہو گئی، معصوم بچوں کی گردنیں کٹ گئی، آپس میں لڑ لڑ کے تباہ برباد ہو گئے۔ مارنے والا بھی مسلم ہے، مرنے والا بھی مسلم ہے، پستول چلانے والا بھی مسلم ہے اور سینے پہ گولی کھانے والا بھی مسلم ہے۔ اے میرے مالک، اس بے بسی کے عالم میں ہم تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں، ان کی قربانیوں کا واسطہ دیتے ہیں، ان کے اہل البیت کی قربانیوں کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے صحابہ کی قربانیاں، تیرے نیک بندوں کی قربانیوں کے دوپہر ہماری جھولی تو خالی ہے۔ یا اللہ، وہ غار میں 3 آدمی جا چھپے تھے تو انہوں نے تجھے اپنے عمل پیش کیے تھے، تو نے یا اللہ غار سے پتھر ہٹا دیا تھا۔ اتنا بڑا مجمع ہے تو صحیح، پر جھولی خالی تجھے کیا پیش کریں؟ یہ یا اللہ، یہ بناوٹی آنسو ہیں، یہی قبول فرما لے۔ لیکن یہ جو اندر چھپ کے بیٹھے رو رہے ہیں ان کے تو بناوٹی نہیں یا اللہ، جو اوپر بالکونی میں عورتیں رو رہی ہیں یا یہ نوجوان سر گھٹنوں میں دیکھ کے رو رہے ہیں، یہ کس کو دکھا رہا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا میں تیرے لیے رو رہا ہوں یا واہ واہ کے لیے، لیکن یا اللہ یہ جو نیچے بیٹھے ہوئے یہ تو تیرے لیے آنسو بہار ہے۔ اے میرے مالک، میرے آقا، ان میں سے کوئی ایک آنسو کا قطرہ پسند فرما، مہربانی کر دے، مہربانی امت کی عزت کا فیصلہ کر دے۔ تو نے رمضان میں بدر کو قائم کر کے عزت کا اعلان فرمایا اور مکہ فتح کروا کے رمضان میں تکمیل فرمائی۔ یہ رمضان امت کی عزت کا رمضان کر دے، عزت کی تکمیل کر دے، امت کو امت بنا دے، فرقہ واریت کی آگ بجھا دے، لسانیت کی آگ بجھا دے، صوبائیت کی آگ بجھا دے، ہمارے حکمرانوں کو رحم دل کر دے، ہمارے قاضیوں کو عادل کر دے، ہمارے مالداروں کو سخی بنا دے، ہمارے غریبوں کو خوددار بنا دے، ہماری عورتوں کو حیا والا بنا دے، ہمارے نوجوانوں کو غیرت مند بنا دے، یا اللہ ہمارے تاجروں کو دیانتدار بنا دے، ہمارے بازاروں سے جھوٹ نکال دے، سود نکال دے، ہمارے دیش سے زنا کے اڈے مٹا دے، شراب کے اڈے مٹا دے، جوئے کے اڈے مٹا دے، ظلم و ستم مٹا دے۔ یا اللہ، اے میرے رب، ان مظلوم کی آہ کے طفیل جس کی تیرے سوا کوئی نہیں سنتا، اے اللہ تیرے نبی کا فرمان پہنچا ہے، ایک بڑھیا کا جھونپڑا بادشاہ نے گرایا تھا، بڑھیا موجود نہیں تھی، واپس آئی تو جھونپڑا ملبہ بنا پڑا تھا، اس نے پوچھا میرا جھونپڑا کس نے گرایا ہے؟
لوگوں نے کہا بادشاہ نے کہہ رہا ہے. اے اس بڑھیا نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا اے میرے رب میں موجود نہیں تھی تو تو موجود تھا. آہا آہا اے ہمارے رب ہم کمزور ہیں تو تو طاقتور، ہم ذلیل ہیں تو تو عزتوں پر، ہم ٹھکرائے ہوئے ہیں تو تو وراء الورا ہے. تو آ جانا، تو آ جانا میرے اللہ، تو آ جانا میرے اللہ، آ جانا میرے اللہ. ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں میں چھپا لے، ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں میں چھپا لے. ہم سب سے راضی ہو جا، اس سارے مجمع سے راضی ہو جا. ہمارے روزے تراویح قبول فرما لے، آگے آنے والے بھی آسان فرما دے. جن بھائی بہنوں نے غفلت کی وجہ سے روزے نہیں رکھے آج سے ان کے شروع کروا دے. قرآن والا بنا دے، تراویح والا بنا دے، معاف کرنے والا بنا دے، درگزر کرنے والا بنا دے. الفتیں پروان چڑھا دے، محبتیں پروان چڑھا دے، نفرتوں کی آگ بجھا دے. ہمارے بیماروں کو صحت دے دے، ہمارے بیماروں کو صحت دے دے، ہمارے بیماروں کو صحت دے دے. موذی امراض کو دور کر دے. میرے مولا دکھ درد والی موت سے بچا. جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، ان کی قبریں روشن فرما. یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ذلت کی موت سے بچا، رسوائی کی موت سے بچا، گمراہی کی موت سے بچا، غفلت کی موت سے بچا. میرے مولا زندگی کا آخری حصہ سب سے خوبصورت بنا دے، زندگی کا آخری عمل سب سے اعلیٰ بنا دے، زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہماری تیری ملاقات کا کرا دے. تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو، ہم تجھے دیکھ کے خوش ہوں. میرے مولا قبر کو جنت کا باغ بنا دے. میرے مولا ہسپتالوں کی موت سے بچا، موذی امراض کی موت سے بچا. چلتے پھرتے ہنستے کھیلتے یا اللہ اپنے پاس بلا لے. اور یا اللہ یہ گرمی ہم نے پسینہ پسینہ کر رہی ہے، میدان معاشر میں تیرا سورج سر پہ اور تیرے عرش کا صرف سایہ جہاں تو جسے چاہے بلائے. میرے مولا اس دن تو ایک اعلان کرے گا وامتاز اليوم وامتاز اليوم ایھا المجرم، اے مجرم آج الگ ہو جاؤ. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا باعث. ہمیں پتہ ہے ہم مجرم ہیں، پر نیک لوگوں کے پیچھے کھڑا کر دے، نیک بندیوں کے پیچھے ہماری عورتیں کھڑی کر دے، نیک بندوں کے پیچھے ہمیں کھڑا کر دے، ہماری نسلوں کو کھڑا کر دے. ہمیں ہتھ کڑی نہ لگے، ہمیں بیڑیاں نہ پہنائی جائیں، ہمارے گلوں میں توق نہ پڑیں. ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، اس کے گرم پانیوں سے بچا، فرشتوں کے گرز سے بچا، اس کے سام بچھوں سے بچا، قبر کے اندھیروں سے بچا. ہمیں حوض کوثر سے پانی پلا، ہمیں اپنے حبیب کے ساتھ پل صراط سے گزار اور جنت الفردوس میں اس کا قرب نصیب فرما. اس مسجد کو آباد فرما، اس کے بنانے والے کو آباد فرما، خوشحال فرما. اس سارے ٹاؤن والوں کو مسجد سے جوڑ دے، ساری امت کو مسجد سے جوڑ دے، ساری امت کو مسجد سے جوڑ دے. ہم سب سے ان سب سے راضی ہو جا. وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی توبہ کر لی نا سب نے؟ ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ قبول کرے. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام